کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں سے ملاقات کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا ہڈی جو ہے یہ جنوں کی خوراک ہے، اور جو گوبر ہے جنوں کے جو جانور ہوتے ہیں یہ ان کی خوراک ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج میں قضاء حاجت کے آداب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پہلے یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں پلید جنوں سے اور پلید جننیوں سے۔ قضاء حاجت کے لیے آپ فضا یا صحرا میں جائیں یا واش روم میں جائیں تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اس دعا سے پہلے آپ بسم اللہ ضرور پڑھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے بیت الخلاء میں یا کہیں اور تو فرمایا بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی جنوں اور اس شخص کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ جن اس بندے کا ستر یعنی اس کی شرمگاہ پردے والے اعضاء نہیں دیکھ سکتے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو قبلہ رخ نہ منہ کرے نہ ہی پیٹھ کرے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بہت لمبی ہے، جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں سے ملاقات کی، اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا ہڈی جو ہے یہ جنوں کی خوراک ہے، اور جو گوبر ہے جنوں کے جو جانور ہوتے ہیں یہ ان کی خوراک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا، آپ کہیں سفر میں ہیں تو آپ نے استنجا کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلے اور پتھر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، گوبر اور ہڈی استعمال نہیں کر سکتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی دوسری حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی، گوبر اور کوئلے کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا۔